لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ تفسیر کورس کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کی 71 تا 75 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائیں ہو جو کام میں لگ کر زمین نہ گاہتی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا پوری طرح صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا جبکہ وہ لگتا نہیں تھا کہ کر پائیں گے۔ تفسیر آسان قرآن مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب انہیں گائیں ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا کسی خاص قسم کی گائیں نہیں بتائی گئی تھی، چنانچہ وہ کوئی بھی گائیں ذبح کر دیتے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے خام خواہ کھود کرید کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نت نئی شرطیں عائد فرمائی اور ایسی گائیں تلاش کرنا مشکل ہو گیا جو ان شرطوں کو پورا کرتی ہو۔ یہاں تک ایک مرحلے میں ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ ایسی گائیں تلاش کر کے ذبح کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اس واقعے میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ بلا وجہ غیر ضروری کھوج میں پڑنا ٹھیک نہیں، جو بات جتنی سادہ ہو اس پر اتنی ہی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ تفسیر عثمانی، یعنی اس کے اعضاء میں کوئی نقصان نہیں، اس کے رنگ میں دوسرے رنگ کا نشان نہیں بلکہ ساری زرد ہے۔ وہ گائیں ایک شخص کی تھی جو اپنی ماں کی خدمت بہت کرتا تھا اور نیک بخت تھا۔ اس شخص سے وہ گائیں مول لے لی، اتنا مال کو جتنا اس گائیں کی کھال میں سونا بھر سکے، پھر اس کو ذبح کیا، اور ایسے لگتے نہ تھے کہ اتنی بڑی قیمت کو لے کر ذبح کریں گے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور اللہ کو وہ راز ظاہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ تفسیر عثمانی، یعنی تمہارے اگلے بزرگوں نے عامیل کو مار ڈالا تھا، پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اور تم جس چیز کو چھپاتے تھے یعنی اپنی ضعف ایمانی یا قاتل کے حال کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمانا چاہتے تھے، پس اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، چنانچہ ہم نے اس مقتول کو اس گائیں کے ایک حصے چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائیں کے ایک حصہ سے مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ تفسیر آسان قرآن، اس واقعے کی تفصیل تاریخی روایات میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی، پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گیا کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائیں ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ اوپر میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ جب گائیں ذبح ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ گائیں کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس طرح قاتل کا پول کھل گیا، وہ پکڑا گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئی جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ غالباً اس واقعے کے بعد ہی بنی اسرائیل میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ جب کوئی شخص مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چل رہا ہو تو ایک گائیں ذبح کر کے اس پر اپنا ہاتھ دھوئیں اور قسمیں کھائیں کہ ہم نے اسے قتل نہیں کیا، جس کا ذکر بائبل کی کتاب استثناء
کے صفحہ نمبر 121 میں آیا ہے۔ تفسیر عثمانی یعنی ایک ٹکڑا اس گائے کا لو، اس کو مارو اس مردے کے جسم پر، تو وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا اور لہو زخم سے بہنے لگا، اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو اسی مقتول کے بھتیجے تھے۔ مال کے لالچ میں چچا کو جنگل میں لے جا کر مار ڈالا تھا، پھر وہ ان کا نام بتا کر گر پڑا اور مر گیا۔ یعنی اس طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو اپنی قدرت کاملہ سے، اور اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو دکھلاتا ہے کہ شاید تم غور کرو اور سمجھ لو اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹتی ہیں یا نہریں بہتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں سے وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تفسیر آسان قرآن یعنی بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل خود دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ایک سنگلاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے، اور بعض اوقات بھاری مقدار میں پانی تو نہیں نکلتا مگر پتھر شک ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک بھی پڑتے ہیں مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ذرا بھی نہیں پگھلتے۔ کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی کہ جن چیزوں کو ہم نے بظاہر بے جان یا بے شعور کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہے۔ مثلاً دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نوم اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تفسیر عثمانی یعنی آمیل کے جی اٹھنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ ایسی نشانی قدرت دیکھ کر بھی تمہارے دل نرم نہ پڑے، یعنی بعض پتھر سے بڑا نفع پہنچتا ہے کہ انہار اور پانی بکثرت ان سے جاری ہوتا ہے، اور بعض پتھروں سے پانی کم نکلتا ہے اور اول قسم کی نسبت نفع کم ہوتا ہے، اور بعض پتھروں سے اگرچہ کسی کو نفع نہ پہنچے مگر خود ان میں ایک اثر اور تاثر تو موجود ہوتا ہے، مگر ان کے دل ان تینوں قسم کے پتھر سے سخت تر ہیں، نہ ان سے کسی کو نفع پہنچتا ہے، اور بعض پتھروں سے اگرچہ کسی کو نفع نہ پہنچے مگر خود ان میں ایک اثر و تاثر تو موجود ہوتا ہے، مگر ان کے دل ان تینوں قسم کے پتھروں سے سخت تر ہیں، نہ ان سے کسی کو نفع ہے نہ ان میں کوئی مضمون خیر موجود ہے، اور اللہ اے یہودیوں تمہارے ان اعمال سے بے خبر ہرگز نہیں ہیں۔ یعنی ایسا مت سمجھو کہ اللہ پاک کو تمہارے اعمال کی خبر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ طمع ہے، یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے یعنی کہ جان بوجھ کر اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔
تفسیر عثمانی اس فریق سے مراد وہ لوگ ہیں جو کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام الہی سننے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے وہاں سے آ کر یہ تحریف کی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ تمام کلام کے آخر میں ہم نے یہ بھی سنا کہ کر سکو تو ان احکام کو کر لینا، ورنہ ان کے ترک کا بھی تم کو اختیار ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ کلام الہی سے مراد تورات ہے، اور تحریف سے مراد یہ ہے کہ اس کی آیات میں تحریف لفظی اور معنوی کرتے تھے، کبھی آپ کی نعت کو بدلا، کبھی آیت رجم کو اڑا دیا وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔